سکتے ہیں یا بریکنگ نیوز دے سکتے ہیں، لیکن اپنا الگ سے کوئی نہیں بنا سکتا. تو یہ ان کی پالیسی تھی بہت عرصے سے. حالانکہ باقی ٹیلی ویژن چینلز تو الاؤ کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا کر شو کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی. اور پاکستان میں بہت سارے اینکرز جو ہیں وہ یہ کرتے بھی ہیں، لیکن ہمارے والے ادارہ چونکہ پاکستان کا بہت بڑا نیوز کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے، ان کی طرف سے کسی بھی نیوز اینکر کو اجازت نہیں تھی. تو لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے نا ہم لوگوں نے ہم پوری ٹیم نے، مینجمنٹ نے ان کو کہا اپنی انتظامیہ کو کہ پلیز وقت کے ساتھ ساتھ چلیں، یا تو آپ ہماری سیلریز کو انکریز کر دیں، یا پھر یہ کہ ہمیں یا اور ایک اور وجہ بھی ہم لوگ نے اپنی انتظامیہ کو یہ بھی کہا کہ سینسرشپ بہت زیادہ ہے. بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیلی ویژن چینل پر ہم نہ اس طرح سے تجزیہ دے سکتے ہیں، نہ اس طرح کی خبریں ہم دے سکتے ہیں. تو یہ ان سے کہا کہ یا تو آپ ہمیں کھل کر بولنے کا موقع دیں، جو ہماری صحافتی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کا پورا موقع دیں، یا پھر یہ کہ ہم پرائیویٹلی ہمیں اجازت دیں کہ ہم یوٹیوب پر اپنا چینل بنا کر ہماری زبان بندی نہ کریں. آپ تو اپنی پالیسی کو پلیز تھوڑا سا چینج کریں. تو پھر بالآخر جو ہے نا انہوں نے اجازت دے دی ہمیں. تو ناظرین، یہ میرا پہلا بھی شو ہے اس چینل پر. آج میں آپ سے بہت ساری خبریں تو شیئر نہیں کروں گی، تھوڑا سا میں تجزیہ ضرور پیش کروں گی، کیونکہ ابھی میرے پاس میرا اسٹوڈیو جو ہے وہ باقاعدہ جہاں پر بیٹھ کر میں آپ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوا کروں گی. شروع میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی، لیکن اگر آپ نے میرا شو پسند کیا تو پھر میں 2 ویڈیوز صبح اور شام اپنے چینل پر اپلوڈ کیا کروں گی. تو یہ ہے کہ ابھی میری آواز بھی ہو سکتا ہے اتنی اچھی آپ کو کوالٹی نہ نظر آئے، وائس کوالٹی، لیکن یہ بھی انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ امپروو ہو جائے گی. اور کسی بھی پلیٹ فارم پر، نئے پلیٹ فارم پر انسان کام کرنا سیکھ جاتا ہے. جب مجھے یاد ہے میں نے پہلی بار میں آڈیشن دینے گئی اپنی ڈگری کمپلیٹ یونیورسٹی سے، جرنلزم کی اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جب میں چینل پر گئی تو جانے سے پہلے میری ایک فرینڈ مجھے ملی اور وہ کہتی کہ تم کر لو گی یہ کام. میں نے کہا اپنی ماں کے پیٹ سے تو کوئی بندہ بھی سیکھ کر نہیں آتا ہے، اپنے تجربے سے انسان سیکھتا ہے. تو جب تجربہ ہو جائے گا کام کرنا بھی آ جائے گا. تو وہ کہتی ہاں یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے. تو اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر بھی وقت کے ساتھ ساتھ میں کام کرنا سیکھ لوں گی انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے نہ صرف یوٹیوب پر بلکہ دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی میں آپ سے مخاطب ہونے کی کوشش کروں گی، جیسے انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے. ٹک ٹاک کے اوپر تو شارٹ ویڈیوز ہی لگتی ہیں، لانگ ویڈیو فیس بک پر اپلوڈ کی جا سکتی ہیں، وہ بھی اچھا پلیٹ فارم ہے. تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان کو اپنے آپ کو چینج کر لینا چاہیے. اور خاص کر جو میری والی فیلڈ ہے نیوز سے ریلیٹڈ، اس میں تو ہر لمحہ بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہے. تو فیس بک پر تو آپ پوسٹ بھی لگا سکتے ہو کہ یہ ہوا وہ ہوا، کیونکہ میرے پاس تو 10 سال سے زیادہ کا ایکسپیریمنٹ ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں نے جو کچھ سیکھا. اچھا آپ جو ہے نا مجھے ٹیلی ویژن اسکرین پر تو دیکھتے رہتے ہیں، آپ مجھ سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے، جیسے ہی آپ دیکھیں نا تو چینل کے نیچے جو ہے وہ آپ کمنٹس کر کے مجھ سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کی اپنے ایکسپیرینس بیس پر میں آپ کی گائیڈنس کرنے کی پوری کوشش کروں گی، آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گی. تو کن ٹاپکس میں کور کروں گی میں؟ کرنٹ پالیٹکس، ویسے تو صحافی تو کسی بھی قسم کی جو بھی اس کے پاس خبر آتی ہے وہ دیں گے، لیکن میرا جو
اسپیشلائزیشن ہے نا، وہ ہے پالیٹکس. میں آپ کے ساتھ پالیٹکس پہ بات کروں گی، نہ صرف نیشنل پالیٹکس بلکہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بھی بات کروں گی، اور نیوٹرل قسم کی تجزیے میں آپ کو دوں گی. ایسا نہیں ہے کہ میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں سیاستدان بن کر نہیں، ہاں ایک انسان ہونے کے ناطے پالیٹکس میں کچھ آپ کو پسند ہوتا ہے، کچھ پالیٹکس آپ کو پسند ہوتے ہیں، کچھ نہیں پسند ہوتے. لیکن جب آپ صحافت کرتے ہیں، جب آپ خبر لگاتے ہیں، تو پھر غیر جانبدار ہو کر خاص کر آپ جب تجزیہ کرتے ہیں تو غیر جانبدار ہو کر آپ اپنا تجزیہ کرتے ہیں، ناظرین کے سامنے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. تو یہ تھا کہ آپ اس لیے میں کوشش کروں گی کہ اپنی پسند اور ناپسند کو سائڈ پہ رکھ کر ایک غیر جانبدار تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں، اور اپنی زندگی کا جو تجربہ ہے 10 سال کا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے پسند کریں گے، اور آپ میرے چینل جو ہے نا وہ ویڈیو اس کو اپنے شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ بالکل نیا چینل ہے. تو آڈینس بھی شروع میں تو لمیٹڈ ہے، لیکن اگر آپ شیئر کریں گے تو پھر میرے آڈینس تک زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو جائے گی، اور میں اپنے تجربات پھر آپ سے شیئر کروں گی، اپنا تجزیہ بھی آپ سے شیئر کروں گی، بریکنگ نیوز بھی آپ کو دوں گی. اچھا تو ناظرین، اب میں تھوڑا سا خبروں کی طرف چلتے ہیں اور میں اپنا تجزیہ دیتی ہوں اس کے بارے میں. ناظرین، پاکستان میں جو ہے نا ہمارے سیاستدانوں نے پچھلے 40 سال سے کم وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی، وہ رسپانسبلٹیز پوری نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے مہینے کے ساتھ، ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمارے جو ہے نا وہ ملک کے حالات بد سے بدتر ہی ہوتے جا رہے ہیں. انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ. اب پارٹی کوئی بھی ہو، بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کم نقصان پہنچاتی ہے ملک کو، دوسری پارٹی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. یہ مخلص نہیں ہے اتنے زیادہ جو ہے وہ، اور اس کی وجہ فوج کی مداخلت بھی ہو سکتی ہے کہ سیاستدانوں کو پراپر طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور کبھی ایک سیاستدان جیل میں ہوتا ہے تو کبھی دوسرا سیاستدان جیل میں ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ پولیس کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. آج کل تو انسانی حقوق کی بہت ہی زیادہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. خاص کر مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا افسوس ہوتا ہے وہ خواتین کے بارے میں. ان کا اگر وہ کوئی چھوٹا سا سوشل میڈیا پر آ کر بیان دے بھی دیتی ہیں تو پولیس ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے. حالانکہ ہمارا مذہب ہی یہ کہتا ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ بہت ضروری ہے شہریوں کے، اور ہمارا آئین بھی اس چیز کی ان حقوق کی ضمانت دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آئین معطل ہو اور تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور جب ملک میں جمہوریت کمزور ہو، اور اس جمہوریت کو کمزور کرنے میں بھی سیاستدان ہی سب سے آگے ہیں. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. جب پاسپورٹ ہمارا سبز حلالی پاسپورٹ جس کے اوپر ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے، وہ دنیا کے چند نچلے والے درجے پہ آ گیا ہے، اور یہ کس نے پہنچایا ہے؟ یہ ہمارے سیاستدان ہی اس کی ذمہ دار ہے، اور جنرلز بھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی ٹرم پوری نہیں کرنے دیتے. کبھی ان کا جھکاؤ ایک پارٹی کی طرف ہوتا ہے، پھر جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو ان کا جھکاؤ دوسری پارٹی کی طرف ہو جاتا ہے، اور بس یہ سلسلہ 60 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو لوگوں کو ایک امید نظر آئی کہ پاکستان میں اب موروثیت نہیں ہوگی، کیونکہ موروثی جو ہے وہ باپ کے بعد بیٹا، چاہے وہ کتنا ہی نکما بیٹا کیوں نہ ہو، کتنا ہی نااہل کیوں نہ ہو، وہ کوشش ہوتی ہے کہ اسی کو بس اپنے بیٹے یا بیٹی کو ہی سیاست میں آگے لے کے آنا ہے. اور اس کی پارٹی میں جو باقی لوگ ہیں سینئر ترین، وہ ایسے مطلب پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں نا. یہ بھی افسوسناک صورتحال ہے. اتنے بڑے ملک کو چلانے کے لیے پالیسیز جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ 20-20 سال کی
پالیسیز بناتے ہیں کہ ہم نے 10 سال بعد یہاں ہونا ہے، ہم نے 20 سال بعد یہاں ہونا ہے، اور اگر ہم اپنے ملک میں یہ 20 سالوں کا دیکھیں تو پیچھے ہی گئے ہیں ہم آگے جانے کے بجائے۔ دبئی دیکھ لیے تو اس نے کتنی ترقی کی۔ 1990 کی دہائی میں جب یہ دو سیاستدانوں نے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنی لڑائیاں شروع کی ہوئی تھی، تو وہ دبئی کے حکمران اپنے صحرا کو جو ہے وہ باغوں میں بدلنے کے لیے تیار تھے، اور عالی شان انہوں نے اپنے آپ کو ایک صحرا سے کتنا خوبصورت انہوں نے بنا لیا ہے، جہاں دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں، جہاں جابس ہیں، بزنس ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے عوام اپنے خوشحال ہوئے۔ دوسرے ملکوں سے بے شمار لوگ روزگار کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو لیکن یہ وہ 90 کی دہائی میں ہمارے سیاستدانوں نے لڑائیاں شروع کی ہوئی تھی، کچھ مارشل لاؤ نے کسر پوری کر دی۔ تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہر الیکشن پر ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اس بار صاف شفاف الیکشن ہوں گے، ہماری مرضی کے حکمران آئیں گے جو عوام کا خیال رکھیں گے، عوام کے حقوق کا احترام کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ گلا گھوٹا جاتا ہے عوام کا، اور یہ گلا گھوٹتے ہیں اشرافیہ مل کر، اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور پورے ملک کی جو دولت ہے وہ صرف چند خاندانوں تک ہو کر سمٹ کر رہ گئی ہے۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جہاں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، اور دوسری طرف وہ اشرافیہ ہے جو عالیشان محلوں میں رہتے ہیں، پوری دنیا کے سیر سپاٹے کرتے ہیں۔ اور آئے دن ناظرین ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کرپشن جب ہوتی ہے نا، آج کل تو یہ صورتحال ہے پاکستان میں کہ اگر اپوزیشن میں کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو فوراً پکڑ کے لے جاتی ہے پولیس، لیکن جب جو حکومت میں ہے، چونکہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی حاصل ہے، تو اگر یہ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی آنکھیں بند کر کے رکھتی ہے۔ ہماری عدلیہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں پولیس بھی ان کو نہیں پکڑتی کیونکہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو، اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں کو ہدایت دے، نہ صرف سیاستدانوں کو بلکہ ان جرنیلوں کو بھی ہدایت دے، تاکہ وہ ملک کا سوچیں، غریب عوام کا سوچیں، اپنے بچوں کا نہیں سوچیں بلکہ قوم کے بچوں کو سوچیں، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین کا، خاص کر بزرگوں اور خواتین کے حقوق کا احترام بہت ضروری ہے، اور ہماری خواتین بہت ساری پاکستانی بچیاں اور زیادہ عمر کی خواتین بھی، جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، وہ جیل میں بند ہے۔ کیا قصور تھا ان کا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ان کا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہے، اور وہ انتقام کا نشانہ بن رہی ہیں، حالانکہ جیل میں ان کی صحت کے مسائل بھی ہیں، کافی صحت ان کی خراب رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہت مشکل حالات میں بھی ان کو ضمانت کا کیس ہی نہیں لگتا۔ اب عدلیہ اس انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اس طرح سے ملوث ہے کہ ان کا کیس ہی کوئی نہیں لگنے دے رہا، جو ہے نا ضمانت کا کیس بھی، حالانکہ یہ تو ان کا حق ہوتا ہے، اور اس کا پاکستان کے پوری دنیا میں عدلیہ کا ایک برا تاثر جا رہا ہے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اگر اعلیٰ عدلیہ چاہے، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ، تو خلاف ورزیوں کا یہ سلسلہ رک بھی سکتا ہے، لیکن وہی نا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ حکومتی پلڑے میں زیادہ ہے، اور جو اپوزیشن کی باتیں ہیں نا، یہ پتہ نہیں ان کو پسند نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ عمران خان سے کوئی ذاتی چپکلش ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ پوری دنیا ان کو آبزرو کرتی ہے، اور عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں نا، جہاں جمہوریت کمزور ہے، ان ممالک کے اوپر دباؤ ڈال کر
جو ہے نا وہ آ، زور دینا چاہیے کہ اپنے اپنے ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے باز رہیں. تو لیکن ناظرین یہاں پر ایک اور بھی ہے کہ عوام جو ہے نا وہ بھی کسی حد تک تھوڑا سا ذمہ داری کا ان کو بھی مظاہرہ کرنا چاہیے. جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو صحیح امیدوار کو ووٹ دینے چاہیے. اپنے اپنے حلقے میں ہوتا ہے نا یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کس پارٹی سے ہے، پارٹی کو دیکھ کر لوگ ووٹ دیتے ہیں. آپ امیدوار کو دیکھ کر ووٹ دیا کریں. ایون اگر کسی کے پاس کسی بڑی پارٹی کا ٹکٹ نہیں بھی ہے تو بھی آپ اس کو جو ہے وہ ووٹ اگر کوئی بہت اچھا پڑھا لکھا بندہ الیکشن لڑ رہا ہے، وہ بہت امیر بھی نہیں ہے، پیسے والا بھی نہیں ہے، جو الیکشن کے اوپر بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتا، لیکن وہ دیانتدار ہے، وہ سمجھدار ہے، اور وہ اگر وہ سیاست میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، قائدانہ اس میں صلاحیتیں ہیں، تو پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں. یہ پرسنالٹی بھی نہ دیکھیں کہ وہ شیروانی کتنی قیمتی اس نے پہنی ہوئی ہے، پینٹ کوٹ کس طرح کا پہنا ہوا ہے. آپ صرف اس کی دانش دیکھیں، اس کی سمجھ دیکھیں، اس کی قائدانہ صلاحیتیں دیکھیں اور اس کو ووٹ دیں. تو یہ پورے پاکستان کے عوام جب اسی فارمولے کے تحت اپنے منتخب نمائندوں کو اپنے نمائندوں کو منتخب کریں گے تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ لوٹا بنے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ غداری کرے. تو لیکن یہاں پر یہ ہے کہ عوام بھی تھوڑی سی غلطی کر لیتے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹس کی صحیح سلیکشن نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بعد میں پھر وہ 25-25 لوٹے بھی بن جاتے ہیں. ووٹ کسی نے دیا ہوتا ہے، چھلانگ لگا کر کسی دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے. اور جب قائدانہ صلاحیتوں والے عوامی نمائندے منتخب ہو کر اسمبلیوں میں جائیں گے تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. اور ناظرین ہم اپنے شوق کے آج کا ویلاگ میں بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گی، کیونکہ ابھی یہ میں نے مائک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ میں جب میرا پراپر اسٹوڈیو بن جائے گا نا تو پھر یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ میں پراپر طریقے کے ساتھ ساؤنڈ سسٹم وہاں پہ لگ رہا ہے، بلکہ کام ہو رہا ہے. تو 1-2 دن کے بعد جو ہے نا وہ اپنے اسٹوڈیو سے میں آپ سے مخاطب ہوں گی. اور اگر آپ نے میرے چینل کو لائک کیا، پسند کیا اور میرے اچھے خاصے سبسکرائبرز بن گئے تو پھر میں ایک اپنی ویڈیو کو پراپر طریقے سے ایڈٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں ایڈیٹر بھی ہائر کر لوں. لیکن ابھی تو چونکہ میرا بہت نیا چینل ہے اور میں سارا کام خود ہی کرتی ہوں، ریکارڈنگ خود کرتی ہوں، اپنی ویڈیو کو ایڈٹ بھی خود کرتی ہوں، تو جتنا تھوڑا بہت مجھے آتا ہے اتنا میں کر لیتی ہوں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے تجربہ لے کر پیدا نہیں ہوتا ہے، کام کرنے سے انسان کام سیکھتا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ میں چند شوز کرنے کے بعد آپ سے پراپر طریقے کے ساتھ آپ کو میری بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اور ہر چیز آڈیو ہو ویڈیو ہو کوالٹی جو ہے وہ امپروو کرنا میں شروع کر دوں گی ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے آج فرسٹ وی لوگ ہیں، تو اس لیے آپ جو بھی غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں اس شو میں ان کو آپ اگنور کر دیں. آج میں نے اپنی دل کی باتیں کی، اور کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور یہ سفر آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.